ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله تعالى لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. آج 9 محرم ہے. محرم کا معنی ہے حرمت والا، عظمت والا مہینہ، وہ مہینہ جس کو عزت و عظمت حاصل ہو. اس مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے امم سابقہ میں بھی بڑی شان و شوکت اور عزت اور حرمت سے نوازا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کے دن فرعون کی لشکر سے نجات عطا فرمائی. اور محرم الحرام کے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے. جس چیز کی نسبت کسی شے کے ساتھ ہو جائے تو وہ نسبت کس طرح کی چیز، کس طرح کی ہستی، کس طرح کی ذات کے ساتھ ہے، اس کو بھی وہی مقام اور مرتبہ اس کے حساب سے حاصل ہوتا ہے. جیسے بیت اللہ ہے، کعبہ شریف ہے، پتھروں سے بنا ہوا ایک گھر ہے، ایک بڑا کمرہ ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو گئی. ہمارے گھر کو بیت کہتے ہیں، اس کو بیت اللہ کہتے ہیں. جب اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہوگی، بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو اب اس کی عظمت اور شان اتنی ہو گئی کہ بیت اللہ پر پہلی نظر ڈالتے ہی جو دعا مانگو گے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتے ہیں. وہ گھر، وہ کمرہ جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی، اب اس گھر کا طواف اور چکر لگانا بھی عبادت بن گیا. وہ ایک عام گھر جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی، پتھروں کا بنا ہوا ایک گھر، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی، اب اس گھر کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے، اس کو چومنا بھی عبادت ہے. کیوں؟ نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی. اسی طرح جس چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ ہوتی جائے گی وہ چیز اس نسبت کی وجہ سے معزز بن جاتی. اسی طرح محرم الحرام کے مہینے کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے. اللہ فرماتے ہیں محرم میرا مہینہ ہے. تو جب یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہو گیا تو یہ کتنا عظیم الشان ہو گیا، کتنا معزز مہینہ بن گیا، کتنا مکرم مہینہ بن گیا، کتنا حرمت والا مہینہ بن گیا. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ محرم کو جو عظمت حاصل ہے، جو عزت اور وقار حاصل ہے، جو حرمت حاصل ہے، یہ کربلا کے واقعے کی وجہ سے نہیں ہے. کربلا کا واقعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 60 سال، تقریباً 60 سال بعد واقع ہوا تھا.
اور اس مہینے کو جو حرمت اور عزت حاصل ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بھی بہت پہلے حاصل تھی، بہت پہلے حاصل تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو نجات عطا فرمائی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام 10 محرم کو مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات ملی۔ تو محرم کا مہینہ تو بہت پہلے سے معزز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، اس میں کچھ اعمال بیان فرمائے ہیں کہ محرم اصل میں ہمارے ہاں تو مشہور ہو گیا ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اہل بیت کے 33 افراد کو 33 بندوں کو شہید کیا گیا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اتنا بڑا ظلم کبھی نہیں ہوا، اتنا بڑا ظلم اس دھرتی پہ نہیں ہوا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ جہاد کی نیت سے جا رہے ہیں، نہ لڑائی کی نیت سے جا رہے ہیں، وہ تو ایک خلافت علی منہاج النبوہ کو قائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جو خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلفائے راشدین میں منتقل ہوئی، اس میں تھوڑی بہت اونچ نیچ آئی، اس خلافت کو علی منہاج النبوہ قائم کرنے کے لیے، اس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے نکلے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے۔ جب یزید نے اپنے والی اور اپنے اپنے گورنروں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے علاقے کے معززین سے میرے ہاتھ پر بیعت لو کہ مجھے وہ سب خلیفہ مانے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ منورہ میں سب سے معزز ہستی تھی۔ تو جب ان کے سامنے یہ پیشکش آئی کہ یزید نے اپنی خلافت کی بیعت مانگی ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اب کچھ کام ہے، میں مصروف ہوں، اور یہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اور وہاں سے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ وہاں کوفہ کے حالات کا پتہ لگاؤ، یہ لوگ یزید کی حکومت پر راضی ہیں نہیں راضی، مجھے خلافت بطور خلیفہ چاہتے ہیں نہیں چاہتے۔ تو 30,000 سے زائد لوگوں نے مسلم بن عقیل کے نام پر بیعت کی، کے ہاتھ پر بیعت کی، اس بات پہ کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اپنا خلیفہ بناتے ہیں، ہم ان کی ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ لیکن وہ واقعہ بڑا لمبا چوڑا ہے، بیان ہوتا رہتا ہے، اس میں کچھ اضافہ کر کے اور عجیب قسم کے اس کے سابقے اور لاحقے لگا کر اس کو بیان کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا بیان کرنے سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ واقعہ کربلا جو رونما ہوا ہے، جو اس دھرتی نے آسمان نے واقعہ کربلا دیکھا ہے، ظلم و بربریت کی انتہا دیکھی ہے، یزید کو بطور ظالم اور حسین رضی اللہ عنہ کو بطور مظلوم دکھایا ہے، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ کوئی لیلا مجنو کے قصے تو ہے نہیں کہ ہم بیٹھیں کوئی گپ شپ کریں، لیلا مجنو کے قصے بیان ہو گئے اور ہمیں بڑا مزہ آیا اور لطف آیا اور ٹائم پاس ہوا اور چلے گئے۔ یہ شہادت کی داستان تو بہت سارے اسباق چھوڑ کر جاتی ہے۔ شہادت کی ایسے داستانیں، اولیاء اللہ کی داستانیں، انبیاء کی داستانیں، اس میں ہمارے لیے ایک ایک واقعے میں کتنے کتنے سبق ہوتے ہیں، وہ سبق لینا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے۔ جب حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کے رکھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں چلی گئی،
वापस आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर रो रहे हैं, आंसू उतर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि अल्लाह के रसूल, रोने की वजह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी मेरे पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मुझे कहा कि तुम्हारा ये नवासा, तुम्हारी उम्मत के लोग बेदर्दी से इनको शहीद करेंगे। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की पेशनगोई दे दी थी, जब छोटे बच्चे थे, गोद में लिए हुए थे। फिर वो पूरा वाक़या और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु हसनैन करीमैन, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। शबाब कहते हैं जवान को। अब इसमें बाज़ मुहद्दिसीन कहते हैं कि जो जवानी में दुनिया से चले गए, चाहे शहीद हो गए, फौत हो गए, लेकिन ईमान की हालत में जवानी में फौत हो गए, उन जवानों के जन्नत में ये सरदार होंगे, हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा। और बाद ने कहा कि नहीं, इससे मुराद उमर नहीं है, बल्कि हर जवान मर्द, हर गयूर, हर दलेर, हर शुजा, हर ईमान पर, इस्लाम पर गैरत करने वाला बंदा, उनका हजरत हसन और हुसैन उनके जन्नत में सरदार होंगे। और फरमाया ये दो तो फूल हैं, हसन और हुसैन दो फूल हैं। और कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सूंघा करते थे। ये वो शान वाली हस्तियां हैं। तो इनकी शहादत की दास्तान बयान करने से ज्यादा जरूरी है कि इनके इस शहादत के वाक़े से हमें सबक क्या मिलता है, वो हमें क्या पैगाम देकर चले गए। अब यहां पर यह हो सकता था कि जब मैदान करबला में पहुंचे, जिसका नाम है करबो बला, करब तकलीफ को कहते हैं, बला मुसीबत को कहते हैं, मैदान करबो बला। अब उस करबो बला को जोड़कर मैदान करबला बन गया। अब मैदान करबला में जब पहुंचे और उनका मुहासरा भी हुआ, पहले तो उनको जाने का कह रहे थे, अब जा भी सकते थे, वापस आ भी सकते थे। अपना खानदान शहीद करवाने और उनको कैद करवाने से पहले वो वापस मदीना मुनव्वरा आ सकते थे, सुकून की जिंदगी गुजार सकते थे। मक्का मुकर्रमा जैसी जगह जिसमें एक नमाज बैतुल्लाह में, मस्जिद हरम में 1 लाख के बराबर, मस्जिद नबवी में 50,000 के बराबर, मस्जिद नबवी, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा को छोड़कर कूफा की तरफ अपने पूरे खानदान को ले जा रहे हैं। ना जिहाद और लड़ाई की नीयत से जा रहे हैं, ना इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए जा रहे हैं, बल्कि किस लिए जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि जो खिलाफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चली आ रही थी और वो हक पर थी, सच पर थी, अब उसमें गड़बड़ होने लगी है। वो खिलाफत मुलूकियत में तब्दील होने लगी है, वो खिलाफत बादशाहत में तब्दील होने लगी है। और इस दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे से ज्यादा कोई दूसरा बंदा फिक्रमंद नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को ये ज्यादा फिक्र थी कि जो मेरे नाना जान इस्लाम, शरीयत, दीन और हुकूमत लेकर आए थे और खिलाफत आके मुंतकिल होती रही, उस खिलाफत में ऊंच नीच मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस खिलाफत को वापस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका और नहज पर लाने के लिए हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पूरा खानदान दाव पर लगा दिया और सफर पे रवाना हो गए। वहां पे उनके कहने पर वापस लौट सकते थे, क्यों नहीं लौटे? रुखसत पर अमल कर सकते थे, फतवा पर अमल कर सकते थे कि मौत का डर है। जब मौत सर पे पहुंच जाए तो शरीयत बहुत सारी वो चीजें भी जायज कर देती है जो पहले नाजायज थी। जब मौत सर पर मंडलाए तो वो चीजें भी हलाल हो जाती हैं जो पहले हराम थी। मिसाल के तौर पे
ایک شخص آپ کے سر پہ بندوق اور پستول رکھ کے کہے کہ جلدی یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ ورنہ میں قتل کر دوں، شریعت آپ کو کھانے کی اجازت دے رہی ہے، آپ بھوک سے مر رہے ہیں، شریعت آپ کو اتنی اجازت دیتی ہے اور کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے کہ بقدر ضرورت قوت لا یموت جس کو کہتے ہیں کہ اتنا کھانا کہ آپ موت سے بچ جائیں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ کسی نے آپ کے سر پہ پستول رکھا اور کہا کہ یہ کلمہ کفر پڑھ لو، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو عزیمت ہے، شہید کر دیے جاؤ گے۔ لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو پہلے حرام تھی اب حلال ہوگی۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رخصت تھی، آپ واپس چلے آئیں، ان کی فوج زیادہ ہے، وہ طاقت میں ہے، وہ اقتدار میں ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے حکومت وقت ان کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، آپ واپس آ سکتے تھے، لیکن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور خلافت علی منہاج النبوہ کو بچانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی اولاد کی شہادت نوٹ، اس کے لیے وہ وہاں پہ ڈٹے رہے۔ واقعہ طویل ہے، لیکن ہمیں اور ان نوجوانوں کو کیا سبق ملتا ہے کہ جن نوجوانوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ کن نوجوانوں کے سردار ہوں گے؟ ان نوجوانوں کے جو ناچ گانوں کے علاوہ کچھ سمجھتے ہی نہیں، ان نوجوانوں کے علاوہ کہ گھر گھر میں ایک میراثی پیدا ہوا ہے اور ٹک ٹاک پر اس کے ٹھمکوں اور ناچ اور گانے کی ویڈیو آ رہی ہے، اور یہ بدلہ لیا جا رہا ہے، یہ قدرت بدلہ دے رہا ہے کہ جب امیر اور پیسے والا دولت والا شراب کے نشے میں دھت غریب کی بچیوں کو نچاتا تھا اور خود پلنگ پہ اور خود تخت پہ بیٹھ کر تماشے دیکھتا تھا اور پیسے نچاور کیا کرتا تھا، اور غریب غربت کی وجہ سے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنی بیٹی بہن کو نچواتا تھا ان کے سامنے، آج ان امیروں کی بیٹیاں موبائل کے سامنے ٹک ٹاک پہ ناچتی ہیں اور ان کی ویڈیو پوری دنیا دیکھتی اور وہ فخر کر رہی ہیں۔ یہ قدرت دنیا میں انتقام لے رہی ہے۔ یہ نوجوان حضرت حسین کی صورت اور سیرت کو اپنائیں گے؟ یہ نوجوان کہ جو اپنے اسلامی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت سے ناواقف، حسنین کریمین کی سیرت، عادات، اخلاق، اطوار اور آداب سے بے خبر، ان نوجوانوں کے سردار ہوں گے حسنین کریمین۔ اس دور میں نوجوان طبقہ جس سپیڈ سے اور جس تیزی سے ہلاکت کی طرف جا رہی ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا دور نہیں آیا۔ بھاولپور یونیورسٹی کا واقعہ، بھاولپور اسلامیہ یونیورسٹی، اسلامیہ کا نام ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بچیوں کو، عورتوں کو اور لڑکیوں کو ہاسٹل میں لے جانا اور ہاسٹل میں وہاں پہ کئی دن مہینے رہنا، یہ اسلامی غیرت و حمیت کے خلاف ہے، تو لوگ کہتے تھے کہ ملا اور مولوی تنگ نظر ہے۔ دنیا کہاں پہ پہنچ گئی، اور یہ ابھی کالج یونیورسٹی تعلیم، مخلوق تعلیم کے خلاف ہے۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور مولوی ابھی مخلوق تعلیم کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ مخلوق تعلیم ضروری ہے، معاشرے کا حصہ ہے۔ یہ انگلی اٹھاتے تھے، جاؤ اس کا پہلا رزلٹ، کتنے رزلٹ نکلے ہوں گے، کتنے نتائج برآمد ہوئے ہوں گے، لیکن ایک واقعہ جب میڈیا کے سامنے آ جاتا ہے، دنیا کے سامنے آ جاتا ہے، بس وہ اسی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ ہوا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات سالوں سے ہوتے چلے آ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہاسٹل میں جو
جو لڑکیاں کالج اسکول اور یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں اور ہاسٹل میں رہتی ہیں ان کو استعمال کرنا، ان کی ویڈیو بنانا، ڈارک ویب سائٹ کو فروخت کرنا اور ان بچیوں کو، ان لڑکیوں کو، ان عورتوں کو بلیک میل کرنا، یہ عام چیز ہے. یہ صرف باولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی کی. یہ بات کہاں سے نکلی کہ اس دور کا نوجوان جس سپیڈ کے ساتھ تباہی کی طرف جا رہی ہے پہلے کبھی نہیں گئی. اپنے نوجوانوں پر نظر رکھیں اور نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ جس طرح انسان نشہ کرتا ہے تو اس کو پتہ نہیں میں کہاں جا رہا ہوں، اس دور کا نوجوان بے حیائی کے نشے میں اس کو پتہ نہیں میں کس طرف جا رہا ہوں. اللہ کی قسم کہ جب مڑ کر دیکھو گے بہت دور پہنچ چکے ہوگے، بہت دور جا چکے ہوگے، پھر واپسی کا راستہ بھی کبھی کبھی نہیں ہوتا. کس طرف جا رہی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حسنین کریمین کو جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا ہے. تو سبق ہمیں یہ ملتا ہے کربلا سے کہ جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے لیے باطل کے مقابلے میں ڈٹ گئے تھے. اے نوجوان، اے مسلمان، جب کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی واقعہ آئے، کوئی ایسا موقع پیش آئے کہ آپ حق پر ہیں اور آپ کا مد مقابل مخالف پر ہیں تو اس حق پر ڈٹ جاؤ. یہ نہ کہو کہ مقابل طاقتور ہے، اس کے سامنے میرا حق نہیں چلتا. اللہ کی قسم جب آپ حق پر ڈٹ جائیں تو آپ 313 بھی ہوں تو 1000 پر غالب آ جائیں گے. پھر یہ نہیں دیکھتے، پھر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ تعداد پہ یقین کرنا، تلوار پہ یقین رکھنا، ٹیکنالوجی پہ یقین کرنا کہ جو ان کے پاس ٹیکنالوجی بڑی ہے، اور اسلحے پر یقین رکھنا، یہ تو کافر کا کام ہے. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مومن تو بے تیغ و تلوار وہ لڑنے کے لیے جب نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان 313 کو بھی 1000 پر بھاری کر دیتا ہے. بے شمار واقعات آپ کے سامنے. اگر آپ اسلام کی تاریخ دیکھیں تو ایک چھوٹا سا ایک گروہ وہ بہت بڑے مجمع پر غالب آ جاتا ہے. کیوں؟ حق پر ہوتا ہے اور حق کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. تو سب سے بڑا سبق جو ہمیں واقع کربلا سے ملتا ہے، جہاں پر بھی آپ دیکھو کہ میں حق پر ہوں اور اگلا مد مقابل باطل پر ہے تو اس حق پہ ڈٹ جاؤ، چونکہ چنانچہ نہ کرو. اگر آپ کسی رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے میدان میں کود پڑے، حق پر ہیں اور باطل بدعات میں ہے، تو اگر آپ حق پر ہے تو اس حق پر دب جاؤ، ڈٹ جاؤ. تو کیا ہوگا؟ یا کامیاب ہو کر دنیا اور آخرت کی سرخروئی مل جائے گی، یا بظاہر پسپا ہو جاؤ گے لیکن اللہ کی نظر میں کامیاب ہو جاؤ گے. حق پر تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر شہید ہو گئے، اور شہید کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم شہید کو مردہ نہ کہو بل احیاء، وہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور ہی نہیں ہے، تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ شہید کیسے زندہ ہیں، لیکن شہید زندہ ہیں. اس لیے تو کہتے ہیں ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. جب شہید ہو گیا تو زندہ ہے، تو زندہ کا ماتم کون کرتا ہے؟ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقع کربلا سے یہ سبق ایسا ملتا ہے کہ پوری زندگی کے لیے آپ اس کو اپنی زندگی پر اپلائی کر سکتے ہیں. جہاں بھی دیکھو آپ حق پر ہیں ڈٹ جاؤ، آپ حق پر نہیں ہیں پیچھے ہٹ جاؤ. باطل پر نہیں ڈٹنا، باطل پر ڈٹ جانا یزید کا کام ہے، حق پر ڈٹ جانا حسین کا کام. یہ ہر جگہ آپ کو زندگی کے ہر موڑ میں آپ کو یہ فارمولہ اپلائی کرنے کو ملے گا. تو یہ محرم کا مہینہ، اس کا تعلق صرف واقع کربلا سے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ مجھے امید ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے.
جب رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मीद है तो हमें यकीन है। 1 साल के सगीरा गुनाह, अगर हमारे 1 साल के सगीरा गुनाह एक रोजे से माफ हो जाए तो बहुत आसान मामला है। हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 काम बड़ी पाबंदी से किया करते थे। या अब आप थोड़े आगे आगे तशरीफ ले आए, पीछे ही जगह का तंग है, अगली जगह अगली सफ़ों को पुर कर लें, छोटे बच्चे पीछे ही रहें। हजरत हफ्सा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 काम बड़ी पाबंदी से फरमाते थे और उसमें कभी नागा नहीं किया करते थे। आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा, जुल्हिज्जा के रोज़े 9 यकम जुल्हिज्जा से 9 जुल्हिज्जा तक, और हर महीने के 3 रोज़े 13, 14 और 15 तारीख के, जिनको अय्याम 20 कहते हैं, और फजर की 2 सुन्नतें, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बड़ी पाबंदी फरमाते थे। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर आप फजर की जमात खड़ी है और आप आ जाएं तो फौरन जमात में शरीक ना हो, सुन्नतें 2 पढ़ के फिर जमात में शरीक हो। सिर्फ उस हालत में आप सुन्नतें छोड़ सकते हैं कि अगर आपको ये खौफ हो कि मैं सुन्नतें पढ़ूंगा, जमात निकल जाएगी, सलाम फेर दी जाएगी, तो उस हालत में सिर्फ आप सुन्नतें छोड़ सकते हैं, वरना फजर की सुन्नतें नहीं छोड़ सकते। सुन्नतों में सबसे ज्यादा ताकीद फजर की 2 सुन्नतों में आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा का रोजा बड़ी पाबंदी से फरमाते थे और ये मक्का मुकर्रमा में फरमाते थे। और तीसरी बात, रमजानुल मुबारक के रोज़ों से पहले मुहर्रम का 10 मुहर्रम का रोज़ा मुसलमानों पे फ़र्ज था। उसके बाद जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए तो ये अशरा आशूरा का रोज़े की फ़र्जियत उठा ली गई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो यहूदियों को देखा कि यहूदी आशूरा का रोज़ा रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रोज़ा आप किस लिए रखते हैं? उन्होंने कहा कि इस दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरऔन की फौज से निजात अता फरमा दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम इसके ज़्यादा हकदार है कि हम उन पर शुक्र अदा करें, लेकिन हम अब वहाँ पे सिर्फ आशूरा का रोज़ा रखते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अगले साल मौका मिला तो मैं इसके साथ एक रोज़ा और बढ़ाऊंगा, यानी 10 मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम का या 11 मुहर्रम का रोज़ा। ये इसलिए कि यहूदियों के साथ मुशाबहत ना आ जाए। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि अब यहूदी 10 मुहर्रम का रोज़ा नहीं रखते। जब नहीं रखते तो उनके साथ मुशाबहत भी नहीं है, लिहाजा अगर कोई 10 मुहर्रम का रोज़ा भी सिर्फ रख ले तो भी इंशाअल्लाह उनको पूरा सवाब मिल जाएगा। और ये अगर तो ये मना भी है तो सिर्फ मकरूह तंजीही की हद तक, यानी गुनाह नहीं है अगर कोई सिर्फ 10 मुहर्रम का भी रोज़ा रख ले। तो इस मुहर्रम के महीने में 3 काम करने हैं, आशूरा के दिन 3 काम करने हैं। नंबर 1, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, तौबा करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल के अल्लाह ताला ने यौम आशूरा को तौबा उनकी कबूल फरमाई, और इस यौम आशूरा को जो भी कौम तौबा करेगी अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल फरमा देंगे। तो इस दिन यौम आशूरा को कसरत से तौबा इस्तिग़फ़ार। नंबर 2, रोज़ा, उसमें अगर 9 या 11 का साथ मिलाएंगे तो बहुत अच्छा, सिर्फ यौम आशूरा का भी रखेंगे तो भी काफ़ी है। और नंबर 3, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने आशूरा के दिन 10 मुहर्रम को अपने घर वालों पर वसअत की, अपने घर वालों को ज़्यादा खाना पीना किया, जो रूटीन में खाने चलते हैं उससे थोड़ा बढ़ा के खिलाया पिलाया, तो पूरा साल अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएंगे। ये 3 काम शरीयत से जो साबित हैं। इसके अलावा रोडों पे पानी देना, सबीले लगाना, ये शरन इसका इसमें कोई सबूत नहीं है। बल्कि जिस दिन आप रोज़ा रखते हैं, शरीयत आपको रोज़े का हुक्म दे रहा है, रोज़े की तरगीब दे रहा है, उस दिन आप पानी पिलाते रहें। और दूसरी बात यह है कि पानी क्यों पिला रहे हैं कि इस दिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को प्यासा शहीद किया गया। हज़रत हुसैन तो प्यासे शहीद हुए और हम शरबत पिलाते फिरें। ये अजीब मंतिक के, अजीब लॉजिक के, समझ नहीं आती कि कोई बंदा कहे कि जुम्मे के दिन मेरे वाले साहब भूखे और प्यासे फौत हुए थे, इसीलिए मैं हर जुम्मे को शरबत बना के पीता हूँ।
یہ عجیب بات ہے، سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو یہ 3 کام ہے عاشورہ کے۔ نمبر 1 اس میں کثرت سے توبہ استغفار کرنا، نمبر 2 اس میں روزہ رکھنا، اور نمبر 3 گھر والوں پر وسعت کرنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔